بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام میں یہ روایت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خوش نصیب حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اس سے دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جب تم عبادات میں اپنے لیے دعائیں مانگو گے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جب تم مدینہ طیبہ حاضر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب جاؤ گے، وہاں پہ جب تم سلام عقیدت پیش کرو گے تو پھر ہمارا نام بھی لے لینا، ہمارا بھی سلام عرض کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے جاننے والا جاتا حج یا عمرے کے لیے اور پھر وہاں سے وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتا تو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی درخواست کرتے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سلام پیش کرنے کی اس کو درخواست کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی باتیں آتی ہیں، اور بہت سارے مسلمان جو ہے یا بہت سارے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ ترتیب ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص جا رہا ہو تو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا جائز ہے، بلکہ صرف جائز ہی نہیں، بہت بڑا اچھا عمل ہے، بہت ہی مستحسن اقدام ہے۔ اور جو جانے والا شخص ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہاں حاضر ہونے کے بعد اپنی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو سلام کہا ہے کہ وہ ہماری طرف سے جا کر کے سلام عرض کریں تو اس کو چاہیے کہ اول تو عربی میں یہ جملہ یاد کر لیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ وللمسلمین، کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، فلاں بن فلاں کی جانب سے وہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، آپ ان کے لیے اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت فرما دیجئے۔ اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو کا یہ جملہ یاد کر لیجئے، یا اردو کا یہ جملہ نہ یاد کر سکیں تو اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں نام لے کر کے جن جن لوگوں کا آپ کو نام یاد ہو ان کی طرف سے آپ صلاۃ و سلام پیش کر دیجئے۔ یاد رکھیے، جب آپ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقین رکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ جواب بھی عطا فرما رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا اور استغفار بھی فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ہمیں یہ بات پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، جہاں ادب انتہا درجے کا کرنا ہوتا ہے، وہاں معمولی سی بات پر دائیں بائیں متوجہ ہونا خلاف ادب تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شور کرنا یا اونچی آواز سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یا کسی کو کچھ سمجھانا، بتانا، یا کسی بات سے روکنا یا ٹوکنا، یا کال ملانا یا ویڈیو کال ملانا خلاف ادب ہے، اور انتہا درجے کی یہ بے ادبی تصور کی جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے آپ ان کی طرف سے از خود سلام پیش کر دیجئے، لیکن کال ملا کر کے ان کو کہیں کہ وہ بھی صلاۃ و سلام پیش کریں، اس میں ایک تو یہ کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ آپ خود سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ساری توجہ بذریعہ ٹیلی فون کال اپنے اس رشتہ دار کی طرف ہے، جو کہ بے ادبی ہے۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ موبائل کو آف کر کے جایا کریں یا سائلنٹ کر کے جایا کریں، اور اس دوران کسی قسم کی کال نہ تو ریسیو کریں نہ کال ڈائل کریں، بلکہ صرف اور صرف آپ کی توجہ ایک ہی ہونی چاہیے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ درود پاک کی کثرت کیجئے۔ آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو میرے روضے پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، فرمایا میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، دعا اور استغفار بھی کرتا ہوں۔ اور جو شخص اپنے گھر سے یا میرے روضے سے دور بیٹھ کر کے کسی علاقے سے میرے لیے درود بھیجتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کا درود میرے پاس اس طرح پہنچاتے ہیں، مجھے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بڑوں کو تحفے تحائف پیش کرتے ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ بھیجا، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو میرے بھائی، جہاں فرشتے اتنا ادب کرتے ہوں وہاں ہم مسلمانوں کو کتنا ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق و محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا
روزہ اقدس کا بے انتہا ادب کرنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔